اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات انسانی کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے سنن مقرر کی ہیں و قوانین بنائے ہیں۔ ان سنن و قوانین میں سے ایک اہم بنیادی و اساسی ضابطہ خداوند تعالی نے قانون احقاق و ابطال ہے، جو سنت حق و باطل کی بنیاد پر قائم ہے و استوار ہے۔ قانون احقاق و ابطال جو حیات انسانی کی ہدایت کے لیے ہے، ضابطۂ حق و باطل کی بنیاد پر ہے۔ یہ قانون حق و باطل اصل سنت و سنن ہے۔ پہلی سنت کہہ لیں ہم، ترتیب کے لحاظ سے اگر بحث کرتے ہم تو سب سے پہلے اس سنت سے بحث ہونا چاہیے تھی، سنت حق و باطل یا قانون حق و باطل۔ دو قانون ہیں، نظام کائنات کے لیے بھی اور انسانی حیات کے لیے بھی۔ نظام ہستی کے لیے بھی قانون حق ہے اور قانون باطل، اور انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھی یہی قانون ہے، حق و باطل۔ لیکن حق و باطل کائنات کے اندر الگ نوعیت سے ہے، اور حق و باطل انسان کی حیات کے لیے ضابطے کے طور پر اس کی نوعیت مختلف ہے۔ قرآن کریم میں ہر مطلب کو ان دو قوانین کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ ہر حکم، ہر قانون، ہر ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اسے یا حق کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے یا باطل کے ساتھ اس کا ربط ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ دو اساسی سنتیں ہیں، قانون ہیں، بنیادی قانون ہیں، اور باقی سارے قوانین ان دو قوانین کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ بعض قوانین ایسے ہیں جو باطل کی طرف لوٹتے ہیں، اور بعض قوانین ایسے ہیں جو حق کی طرف لوٹتے ہیں۔ پیدائش میں بھی قوانین اسی طرح سے ہیں، کچھ حق سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا منبع حق ہے، اور کچھ ضابطے ایسے ہیں جو باطل سے پھوٹتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں، ان کا منبع باطل ہے۔ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر پیدا کیا ہے، انسان صاحب اختیار ہے، موجود با ارادہ و موجود با اختیار ہے۔ اس لیے اس کے لیے دو قانون ہمیشہ بنانے پڑیں گے، دو قانون متقابل، دو قانون متضاد، ایک قانون نجات کا اور ایک قانون ہلاکت کا۔ یہ با اختیار ہونے کے لیے لازمی ہے۔ اگر دو قانون نہ بنائیں، صرف ایک راستہ انسان کے لیے، ایک قانون بنایا جاتا، انسان کے اختیار کی نفی ہو جاتی ہے، انسان کا اختیار قائم نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا۔ چونکہ ملائکہ کے لیے صرف ایک قانون ہے، زمین و آسمان کے لیے ایک قانون ہے، تمام موجودات کے لیے ایک قانون ہے۔ انسان اور انسان کی شبیہ اگر کوئی مخلوق ہو، جیسے جن ہیں،
ان کے لیے دو قانون ہوں گے ہمیشہ، چونکہ انہیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، شعور دیا گیا ہے، اور اس بنا پر دو قانون، ایک نجات کے لیے ہے اور ایک قانون انسان جس پر اگر اختیار کرے اور چلے، چن لے اس کو، وہ اس کی ہلاکت کے لیے ہے، رسوائی کے لیے ہے، دنیا و آخرت کی بربادی کے لیے ہے۔ انسان کے لیے انسان کی فضیلت اسی میں ہے، کمال انسان کا اسی میں ہے کہ اس طرح کے قوانین ہوں، انتخاب کر کے جائے، چن کے جائے، تشخیص دے کے انتخاب کرے اور پھر اس پر سفر کرے تاکہ برتر ہو، خلیفہ بن سکے اللہ کا، نائب بن سکے خدا کا۔ اگر اللہ نے ایک قانون بنا کر اس کو اس کے اوپر پابند کیا ہوتا، مجبور کیا ہوتا، یہ مجبور خلافت کے لائق نہیں ہے۔ انسان سے پہلے ملائکہ تھے، مقدس تھے اور تمام دیگر مخلوقات تھیں، لیکن وہ مقام خلافت کے لیے کافی نہیں، لائق نہیں تھی خلافت کے لیے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں خلقت میں ایک پہلو کے ساتھ خلق کیا گیا ہے، بغیر ارادے اور اختیار کے انہیں خلق کیا گیا ہے، جبکہ خلافت الہیہ کا حامل وہ ہو سکتا ہے جو ارادہ و اختیار رکھتا ہو۔ اس وجہ سے صرف انسان اس قابل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خلقت انسان کے آغاز میں ملائکہ کو مطلع کیا کہ میں زمین پر خلیفہ و جانشین بنا رہا ہوں، ملائکہ نے سوال اٹھایا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا رہے ہیں، جانشین بنا رہے ہیں جو صف کے دماء کرے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا زمین کے اوپر۔ یعنی جس ترتیب سے اور جس ترکیب سے اور جس مواد سے اسے بنایا جا رہا ہے وہ ان دو کاموں کے لیے زیادہ موزوں ہے، تصفیق دماء اور تفسید فی الارض یا فساد فی الارض، جبکہ ہم تقدیس و تسبیح کرنے والے ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کی تردید بھی نہیں کی اور تائید بھی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، بلکہ انہیں یہ فرمایا کہ میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ سوال ہے، اور جو میں جانتا ہوں اس کی وجہ سے اسے بنا رہا ہوں۔ اور پھر فوراً ہی فرشتوں پر وہ راز کھل گیا اور تسلیم ہو گئے، مان لیا، انہوں نے بھی بطور خلیفہ انسان کو قبول کیا اور تسلیم ہوئے۔ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں تھا کہ آدم امام بن کر آگے کھڑے ہوئے اور ملائکہ نے پیچھے صفیں باندھی، اور پھر مکبر نے اللہ اکبر کہا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، زانوں ٹیکے، انہوں نے انگوٹھے زمین پہ لگائے، ہتھیلیاں زمین پہ رکھیں اور پیشانیاں زمین پہ رکھیں، چونکہ یہ کام زمین پہ ہو ہی نہیں رہا تھا، یہ ماجرا زمین پہ نہیں ہو رہا تھا، اور اگر زمین پہ بھی ہوتا، فرشتے کی پیشانی نہیں ہے، گوڑے نہیں ہیں، گھٹنے نہیں ہیں، انگوٹھے نہیں ہیں اس کے، تاکہ وہ اس طرح کا سجدہ کرے جیسے انسان کرتا ہے۔ انسان جو سجدہ کرتا ہے یہ سجدے کا مصداق ہے، نہ معنی ہے۔ مفہوم سجدے کا، معنی سجدے کا الگ ہے، سجدے کے مصادیق مختلف ہیں۔ ایک مصداق سجدے کا یہ ہے جیسے انسان نماز میں صلاتی عبادی سجدہ کرتا ہے۔ ملائکہ نے اس طرح سجدہ نہیں کیا بلکہ تسلیم کیا، تسلیم ہوئے، جس طرح تمام موجودات اللہ کے سامنے تسلیم ہیں، خدا کے خلیفہ کے سامنے بھی تسلیم ہوئے، اقرار کر لیا خلافت آدم کا۔ خداوند تبارک و تعالی نے ملائکہ کو آگاہ کیا کہ انسان اس قابل ہے کہ یہ خلیفہ خدا بن سکے زمین کے اوپر۔ کیوں بن سکے؟ چونکہ خصوصیت ارادے و اختیار کی فقط انسان میں ہے، ملائکہ نہیں بن سکتے، اس وجہ سے کہ وہ یہ اختیار جیسے انسان کا ہے نہیں رکھتے ملائکہ۔ ان کے لیے ایک قانون ہے، فقط ایک ضابطہ ہے، اور اس کے اوپر مجبور ہیں، اسے ترک بھی نہیں کر سکتے۔
جبکہ انسان کو یہ حق دیا گیا ہے، اور اس حق کو استعمال کر کے انسان نے اس مقام خلافت تک پہنچنا ہے۔ پہلے انسان کی مدد کی گئی، اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے اسباب فراہم کیے ملائکہ کے ذریعے، ملائکہ کو حکم دے کر۔ ملائکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا نظام چلانے کا عملہ ہے، یا بعض کے بقول سٹاف ہے اللہ کا۔ ارادہ خدا ملائکہ کے ذریعے نافذ ہوتا ہے۔ ملائکہ جو خدا کے ارادوں کو کائنات میں نافذ کرتے ہیں، عملی کرتے ہیں، فرامین خدا اجرا کرتے ہیں، اور ترک نہیں کر سکتے۔ انسان ٹھکرا سکتا ہے اللہ کا فرمان، ملک نہیں ٹھکرا سکتا، فرشتہ نہیں ٹھکرا سکتا، چونکہ اختیار نہیں ہے، حق نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اس کے اندر فرمان خدا کو ٹھکرانے کی۔ اس لیے انسان کے سامنے ہمیشہ دو راستے ہوں گے۔ ان دو راستوں کی ذیلی شاخیں ہیں، جیسے حق ایک راستہ ہے انسان کے لیے، اور حق کی آگے حق سے نکلنے والے فراوان راستے ہیں جو حق سے نکلتے ہیں اور حق تک آ پہنچتے ہیں، مساعدی کے حق ہیں۔ اسی طرح باطل ہے حق کے مقابلے میں، اور باطل سے نکلنے والے راستے، باطل راستے جو باطل سے آ ملتے ہیں، باطل سے آ جڑتے ہیں، اختتام پذیر بھی باطل پر ہوتے ہیں اور نکلتے بھی باطل سے ہیں، اور ان راہوں کا انجام بھی باطل پر ہی ہوتا ہے۔ اور حق سے جو راستے نکلتے ہیں ان کا انجام حق پر ہوتا ہے، چونکہ حق سے نکلے ہوئے راستے ہیں یہ۔ حق و باطل کی قانون سمجھنے کے لیے پہلے یہ دونوں اصطلاحیں سمجھنا ضروری ہے۔ استعمال کثرت سے ہوتے ہیں یہ دو لفظ، حق اور باطل۔ ہر انسان، دیندار، بے دین، ان پڑھ، پڑھا لکھا، عالم، غیر عالم، تاجر، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اپنی روزمرہ گفتگو میں حق اور باطل کا وسیع استعمال کرتا ہے۔ فراوان اس لفظ کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس کے معانی کی طرف توجہ کی جائے یا پوچھے جائیں حق کسے کہتے ہیں، انسان گنگا بن جاتا ہے۔ یا باطل کی تفسیر کریں کسے باطل کہتے ہیں، باطل کا معنی کیا ہے، انسان لکنت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جیسے بول ہی نہیں سکتا۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ حق اور باطل بڑے مشکل الفاظ ہیں اور ان کے معانی انسان کو معلوم نہیں ہیں، معلوم ہیں۔ ہر انسان کے ذہن میں، اس کی فطرت میں، اس کے وجود میں، اس کے دل میں، دماغ میں حق کا معنی اور باطل کا معنی موجود ہے، ڈالا گیا ہے۔ مشکل دو چیزوں میں ہوتی ہے، ایک جن کے اندر بہت پیچیدگی ہو، ابہام ہو، اجمال ہو، نامانوس، اجنبی و غریب الفاظ، ان کے معنی مشکل ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ اجنبی و نامانوس، جنہیں عمر بھر میں، زندگی بھر انسان نے سنا ہی نہیں، پہلی دفعہ سن رہا ہے، اور مشکل بھی ہے، تلفظ بھی مشکل ہے، اور ان کے معانی کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ یہ امور مشکل ہوتے ہیں، یہ الفاظ بھی مشکل ہیں، اور وہ الفاظ بھی یا معانی بھی مشکل ہوتے ہیں، ان کی تفسیر البتہ مشکل ہوتی ہے۔ خود معانی مشکل نہیں ہوتے، جو بہت عام ہیں، جن سے روزمرہ ہمارا پالا پڑتا ہے، جن سے ہمارا روزمرہ سروکار ہوتا ہے، جنہیں ہم اپنے عام گفتگو میں استعمال میں لاتے ہیں، جیسے حق اور باطل۔ اشارہ کیا کہ ہر طبقہ، ہر انسان، ہر فرد ہر موضوع میں استعمال کرتا ہے حق اور باطل، مومن ہو، غیر مومن ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، حق اور باطل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ حق و باطل کا معنی ہر انسان کے دل میں ہے، ذہن میں ہے، ذہن سے زبان پہ لانا مشکل ہوتا ہے۔
کچھ چیزیں انسان کے دل میں ہوتی ہیں، زبان پہ نہیں لا سکتا، ان کی تفسیر نہیں کر سکتا، ان کی وضاحت نہیں کر سکتا، ان کی تبیین نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ بیان یعنی کھول نہیں سکتا ان کو، اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، اور یہ احساس انسان کے اندر ہوتا ہے، اور بڑی الجھن بھی ہوتی ہے کہ جس چیز کو انسان جانتا ہے زبان سے ادا نہ کر سکے اور بیان نہ کر سکے، اس وقت شدید الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے کبھی آپ اپنے دوست کا نام بھول جائیں، اپنے قریبی کسی کا نام بھول جائیں۔ ایک بزرگ کے بقول کہ وہ اپنا نام بھول گئے، خود اپنا نام بھول گئے، اور کہا کہ اگر چند سیکنڈ میں یاد نہ آتا مجھے تو میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاتا وہاں پر۔ اتنی کیفیت شدید ہوئی الجھن مجھے اس وقت کہ چند لحظے اگر اور اپنا نام یاد نہ آتا تو میری موت واقع ہو جاتی۔ اس قدر کربناک حالت ہو گئی میری وہاں پر۔ اپنی کتاب میں لکھا انہوں نے۔ ایک بالکل واضح چیز جو دل کہہ رہا ہے واضح ہے، ذہن مان رہا ہے کہ واضح ہے، میں جانتا ہوں، اس سے تو آشنا ہوں، اسے تو روزمرہ دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، چکھا ہوا ہے، چھوا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں نے زندگی بسر کی ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ بیان اردو زبان میں گفتگو کو کہتے ہیں، عربی زبان میں اور قرآن کی اصطلاح میں بیان کھولنے کو کہتے ہیں، روشن کرنا، واضح کرنا، تفسیر کرنا، کسی شے کی وضاحت کرنے کو بیان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں گنوائی ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بیان ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے اور سب سے بڑی نعمت بیان دی ہے، یعنی اپنے دل کی بات واضح کر سکتا ہے، اپنی مراد بتا سکتا ہے، برخلاف بہیمے کے بیان کے مقابلے میں ابہام ہے، بہم ہے، بہیمہ ہے، گنگا، جو آوازیں نکالتا ہے وضاحت نہیں کر سکتا کیا کہہ رہا ہے، یہ ابہام ہے، بہم ہے۔ انسان کو خدا نے بہیمہ نہیں بنایا، صاحب بیان بنایا ہے، یعنی وضاحت کر سکتا ہے۔ یہی صاحب بیان بعض جگہ رک جاتا ہے، اس کے دل میں، ذہن میں ایک چیز موجود ہے واضح و روشن، لیکن زبان سے اس کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ بعض اہل حکمت کے بقول کے عالم اور غیر عالم میں یہی فرق ہے بیان کا، ورنہ حقائق سب کو پتہ ہیں، حقائق سے سب کا سروکار ہے۔ عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقائق کو بیان بھی کر سکتا ہے، وضاحت بھی کر سکتا ہے، تفسیر و تبیین بھی کر لیتا ہے، لیکن دوسرا صرف حقیقت کا احساس کرتا ہے، اس حقیقت کو تبیین نہیں کر سکتا۔ مثلا یہ بات کسی حد تک درست ہے، عالم اور غیر عالم کا یہ فرق۔ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس، اور مریض درد میں مبتلا ہے، درد اسے ہو رہا ہے، اس کے اندر ہے، اور اسے پوچھتا ہے، طبیب اسے پوچھتا ہے وضاحت کرو، یہ اپنے درد کی وضاحت نہیں کر سکتا، جو چیز اس کے اندر ہے، احساس ہے درد کا، محسوس کر رہا ہے، اور ڈاکٹر کے اندر نہیں ہے درد، وہ صحیح و سالم ہے، لیکن اس کے درد کی وضاحت ڈاکٹر کرتا ہے چونکہ وہ عالم ہے۔ مریض صاحب درد ہے، واجد درد ہے، لیکن بیان درد سے قاصر ہے، درد کی وضاحت نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ طبیب کر لیتا ہے یہ کام، چونکہ اس نے پڑھا ہے، درد کے متعلق اس نے پڑھا ہے، لہٰذا اس کے اسباب، اس کے محرکات، اس کا احساس، اس کی کیفیت اور نقطۂ درد بھی وہ مریض سے بہتر تشخیص دے لیتا ہے کہ تجھے یہاں درد ہے۔ جس شخص کو درد ہے اگر اسے پوچھیں کہاں درد ہے، وہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ یہاں درد ہے، لیکن جب طبیب نقطۂ درد پہ ہاتھ رکھتا ہے دقیقاً وہاں ہاتھ رکھتا ہے جہاں اس کو درد ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ عالم ہے۔ عالم جو بیان کر سکتا ہو، گنگا عالم جو یہ کہے میں نے پڑھا ہے، میرے ذہن میں ہے، لیکن ابھی
بتا نہیں سکتا، ابھی وضاحت نہیں کر سکتا، یا میں لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، خود سب سمجھتا ہوں. یہ گنگے عالم ہیں. گنگا عالم صاحب نعمت بیان نہ ہو اگر تو ظاہر ہے مفید نہیں ہے. عالم ہونا یعنی صاحب بیان ہونا. اور بیان مشکل چیزوں کا بیان آسان ہے. یہ ایک عجیب قانون ہے علمی دنیا میں. مشکل باتیں آسانی سے کھولی جا سکتی ہیں، مشکل گریں کھولنا بہت آسان ہے. آسان گریں بیان کرنا بہت مشکل ہے. پیچیدہ مفاہیم بیان کرنا آسان ہے لیکن آسان باتیں سمجھانا بہت مشکل ہے. آسان باتیں سمجھائیں، وہ باتیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہیں، ذہنوں کے اندر ہیں، وہ جانتے ہیں لیکن زبان پہ نہیں لا سکتے، وضاحت نہیں کر سکتے. یہی مطالب انہیں سمجھانا یہ مشکل کام ہے. ان میں سے یہ دو مفہوم ہیں، حق اور باطل. مثلا اسی مجلس میں اگر ہم سوال کریں آپ سے کہ کون ہے جو حق کی وضاحت کرے، حق کی تفسیر کرے، حق کس کو کہتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے حق جو حق ہوتا ہے، حق جو حقیقت ہوتا ہے، حق جو حق ہوتا ہے. تکرار کر کے حق کو حق کے ذریعے سے بیان کریں گے. چند دفعہ حق حق کرنے سے سمجھتے ہیں میں نے حق کی وضاحت کر دی ہے. مگر کہ باطل کیا ہے، کہتے ہیں جو حق کے مقابلے میں ہے، جو حق نہیں ہوتا وہ باطل ہے. باطل کیا ہے، جو حق نہیں ہوتا وہ باطل ہے. حق کیا ہوتا ہے، جو باطل نہیں ہے وہ حق ہوتا ہے. اب یہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں یہ ٹوٹولوجی ہے، یعنی موضوع کا تکرار. ایک موضوع کو بار بار دہراتے رہیں اور آپ کہیں کہ میں نے تو کہہ دیا تھا، آپ کو سمجھا دیا تھا کہ بھائی حق کیا ہوتا ہے. کیا سمجھایا تھا؟ بھائی حق حق ہوتا ہے. یہ سمجھایا تھا آپ کو کہ حق حق ہوتا ہے. اور دو دفعہ حق کہنے سے جملہ نہیں بنتا. موضوع کو اٹھا کر آپ محمول کی جگہ رکھ دیں تو اس سے تو جملہ نہیں بنتا. جملہ یہ ہوتا ہے کہ موضوع الگ ہو، حکم الگ ہو. آپ موضوع بھی بیان کریں، موضوع کو حکم کی جگہ بیان کریں اور پھر خوش ہو جائیں کہ میں نے بات کر دی ہے، اپنی بات سمجھا دی ہے. نہ، آپ نے صرف موضوع کا تکرار کیا ہے، موضوع کا حکم بیان نہیں کیا، اس کی وضاحت نہیں کی. تکرار موضوع سے موضوع روشن نہیں ہوتے. خوب پس پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ سنت حق و باطل جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے بھی مقرر کی ہے اور انسانی حیات کے لیے بھی مقرر کی ہے. فرق ہے کائنات کے نظام میں اور انسان کے نظام میں. کائنات کا نظام سارا کائناتی تکوینی ہے، وہ قانون کی صورت میں، ضابطوں کی صورت میں، احکام کی صورت میں، شریعت کی صورت میں نہیں ہے. وہ حقائق کی صورت میں ہے. کائناتی نظام حقائق کی صورت میں ہے. وہاں کوئی چیز ایسی لکھی ہوئی نہیں ہے جو انہیں کہی جائے، لفظی نہیں ہے، کتابی شکل میں نہیں ہے. کائنات کے اصول، کائنات کا نظام، وہ سارا ان حقائق کی شکل میں ہے. یہ خود قوانین ہیں اور خود ہی نظام ہے. انسانی حیات کا نظام کتابی شکل میں ہے، شریعت کی صورت میں ہے، قانون کی شیپ میں ہے اور الفاظ کے قالب میں ہے. مفاہیم کس رنگ رکھتا ہے، معانی سے اس کا تعلق ہے، سمجھنے سمجھانے سے اس کا تعلق ہے، پڑھنے اور پڑھانے سے اس کا تعلق ہے. اس قانون کو کہتے ہیں تشریعی نظام اور وہ ہے تکوینی نظام. یعنی وہ کائنات کے لیے ہے، یہ بشر کے لیے، یہ انسان کے لیے ہے. دونوں کی بنیاد ایک ہی چیز پر ہے، حق اور باطل پر ہے. ہم پہلے حق سے آشنا ہو جائیں. معنی حق سے، حق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے مترادفات دوسری زبانوں میں ہیں جو حق کا معنی ادا نہیں کرتے. اس لیے اکثر زبانوں نے جیسے اردو فارسی نے، یا اردو فارسی سے جو ملحقہ زبانیں ہیں، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پشتو ہے اور لہجے ہیں مختلف،
انہوں نے حق ہی کا لفظ چنا ہوا ہے، حق ہی استعمال کرتے ہیں. اس پنجابی میں بھی حق ہی کہتے ہیں، سرائکی میں بھی حق کہتے ہیں، پشتو میں بھی حق کہتے ہیں، بلتی گلگیتی میں حق کہتے ہیں، اور متعلقہ سارے زبانوں میں حق کہتے ہیں. اور اچھا کام کیا انہوں نے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا، جبکہ انگلش میں حق کو حق نہیں کہتے، اور متحیر ہیں، ہر جگہ اس کے لیے ایک الگ بات کر دیتے ہیں. کسی جگہ حق کو کچھ کہتے ہیں، کسی جگہ حق کے بدلے میں کچھ اور لکھ دیتے ہیں. جیسا حالات ہو یا جیسے موقع ہو ویسا لفظ اس کے بدلے میں استعمال کر دیتے ہیں. اور شاید دنیا کی کسی زبان میں حق کے مفہوم کو وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے جو ان زبانوں میں مقرر کیے گئے. کسی ایک پہلو کو البتہ حق کے کسی پہلو کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن حق کی جامع عکاسی و ترجمانی نہیں کر سکتے. اسی طرح باطل بھی ہے. باطل کے اندر جو جامعیت ہے وہ ان الفاظ کے اندر نہیں ہے جو متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. حق معنی حق، حق کے معنی ہے جو لفظی معنی اس کا، لغوی معنی حق کا ثبات، ثابت ہو جو چیز، ثبات ہو جس کو حاصل، جس کو ثبات حاصل ہو، ثابت ہو، عربی زبان میں اسے حق کہتے ہیں. اور جس کے اندر ثبات نہ ہو، سے کے ساتھ، تے والی سے، 3 نقطوں والی تے، ثبات نہ ہو جس کے اندر، اسے باطل کہتے ہیں. جس شے کو ثبات حاصل نہ ہو، یا اگر اس کا ثبات ہو لیکن وقتی ثبات ہو، اس کو بعد میں ختم ہو جانا ہے. ثبات و حق دونوں سے مراد، ہم یوں اس کو تفسیر کریں اپنے الفاظ کے ذریعے سے، ہونا. ثبات سے مراد یعنی ہونا. اگر کسی شے کے لیے یہ حالت حاصل ہو جائے جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں ہونا، یہ ہے کا لفظ ہر جملے میں ہم استعمال کرتے ہیں. گرمی ہے، حبس ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، روزہ ہے، روز قدس ہے، نیند ہے، فلاں ہے. یہ ہے، آپ توجہ کریں، ہر بات کے ساتھ آپ ہے کا لفظ لگاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں. ہے کیا سمجھانے کے لیے ہے، کیا سمجھانے کی خاطر لفظ ہے استعمال کر رہے ہیں ہم؟ ہے ہونے کے لیے ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شے کو ثبات حاصل ہے جو ہے کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچاتے ہیں. مثلا گرمی ہے، گرمی کا ہونا اس وقت ثابت ہے. یہ گرمی کا ہونا یہ انسان کے لیے طے ہے، واضح ہے کہ گرمی کا ہونا انسان درک کر رہا ہے گرمی کے ہونے کو. گرمی کا ہونا تخیل نہیں ہے. اس موسم میں گرمی کا ہونا احساس نہیں ہے، واقعاً ہے. گرمی کو ثبات ہے. گرمی کا ہونا انسان کے لیے روشن ہے، انسان کے لیے ثابت ہے، انسان کے لیے واضح ہے کہ گرمی ہے. جس جملے کے ساتھ بھی آپ ہے لگاتے ہیں، ہے اس شے کے ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کا ہونا ثابت ہے، اس کے لیے ثبات اس کو حاصل ہے. اس کے مقابلے میں جو حالت ہوتی ہے ہونے کے مقابلے میں نہ ہونا، نہ ہونا، وہ بہت ساری اشیاء ہیں جن کا ہونا، یہ حالت ہونا یا یہ ان کو حاصل نہیں، ہونے کی نعمت نصیب نہیں ہے ان کو. جیسے ابھی آپ میں سے کسی کا بچہ نہیں، اولاد نہیں، ممکن ہے بعضوں کے ہوں گے لیکن جوانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جوانوں میں سے آپ کے بچے نہیں، آپ کی اولاد، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، ہونے کی حالت نہیں ان کو ملی.
حاصل نہیں ہوئی، یہ ثبات ہونا نصیب نہیں ہوا، یہ نہ ہونا یہ باطل ہے۔ نہ ہونے کو باطل کہتے ہیں۔ ہونا، کسی شے کا ہونا حق ہے، نہ ہونا باطل ہے، باطل نہ ہونا ہے۔ نیستی، فارسی میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نیستی، اور ہونے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہستی۔ چونکہ جیسے ہم ہے کہتے ہیں، فارسی والے ہست کہتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں گرمی ہے، اگر فارسی بولنے والا ہو تو وہ کہتا ہے گرما ہاست۔ ہم کہتے ہیں گرمی ہے، وہ کہتا ہے گرما، گرمی کو گرما کہہ دیتا ہے، چونکہ اس کو زیادہ گرمی لگتی ہے، وہ مذکر بنا دیتا ہے اس کو۔ آپ کہتے ہیں گرمی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ گرما ہست۔ ہے اور ہست ہونے کی علامت ہیں، گرمی کے ہونے پر دلالت کرتے ہیں، گرمی کے ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ ہے اردو کا اور ہست فارسی کا۔ اب ہے سے آگے الفاظ بنانا مشکل ہے، اور نہ ہونے سے بھی آگے کوئی اور لفظ نہیں بنتا اردو میں، بنے تو بے ڈنگا بنے گا۔ لیکن ہست اور نیست، مثلا ہم کہتے ہیں سردی نہیں ہے، اور فارسی میں کہا جائے گا کیا کہیں گے؟ سردہ، گرما کے وزن پر سردہ، نہ سردہ نہیں کہتے، سردی کو سردہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ سردہ نہیں کہتے، سارد، سارد، سرد نیست، سرما نیست، سردہ نہیں، سرما نیست، گرما هست، سرما نیست، سردہ نہیں، سرما، یعنی سردی نہیں ہے۔ نیست سے فارسی والے لفظ بناتے ہیں نیستی، ہست سے بناتے ہیں ہستی۔ ہست ہونے کا پتہ، ہونے کی دلیل یا ہونے کی علامت، نیست نہ ہونے کی علامت۔ اس ہست و نیست سے دو لفظ اور بناتے ہیں، ہستی اور نیستی۔ ان کا معنی یہ ہوتا ہے ہونا اور نہ ہونا۔ ہونا حق ہے، نہ ہونا باطل ہے۔ ہستی حق ہے، نیستی باطل ہے۔ خوب، یہ اصل معنی ہے حق اور باطل کا۔ حق اور باطل کائنات کے نظام کے اندر اگر کہا جائے تو بھی یہی معنی ہے اس کا۔ مثلا کائنات میں کچھ چیزیں حق ہیں، یعنی ان کا ہونا ثابت ہے، ہونا ان کا واضح ہے، اور کچھ چیزیں باطل ہیں، یعنی نیستی ہے، نہیں ہے، نہ ہونا ان کا واضح ہے، ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ جو نہیں ہیں وہ باطل ہیں، جو ہیں وہ حق ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نے فرض کی ہوئی ہیں کہ یہ ہیں، جیسے پاکستان میں چڑیل ہر پاکستانی کو نظر بھی آتی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن نہیں ہے، باطل ہے۔ چڑیل نام کی کوئی شے نہیں ہے، نیست ہے۔ بھوت، بھوت نہیں ہے، باطل ہے۔ یہ انسان کے ذہن کی تخلیق ہے۔ چڑیل اللہ نے نہیں پیدا کی، انسان نے پیدا کی ہے، وہ بھی اپنے ذہن میں، اپنے توہم میں پیدا کی ہے، چونکہ انسان یہیں پہ پیدا کر سکتا ہے کچھ چیزیں، باقی اپنے وجود سے باہر کم لوگ ہیں جو کچھ بنا سکتے ہیں۔ اکثر اپنے ذہن میں سب کچھ بناتے رہتے ہیں۔ اپنے ذہن میں بھوت بنایا ہے، اپنے ذہن میں چڑیل کو بنایا ہے، اپنے ذہن میں، اور اس طرح کی خیالی چیزیں اپنے ذہن کے اندر بنا لی ہیں انسان نے، لیکن ذہن سے باہر یہ نہیں ہیں، نیست ہیں۔ چونکہ نیست ہیں، باطل ہیں، یہ جو نہیں ہیں یہ باطل ہیں، جو موجود ہیں یہ حق ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں سورہ رعد کی آیا میں اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی مثال دی
کہ آسمان سے پانی اترتا ہے، یہ وادیوں میں بہہ نکلتا ہے، پانی کے بہنے سے پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے، اور یہ جھاگ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی تہ میں پانی بچ جاتا ہے، زمین کے اوپر رک جاتا ہے۔ حق و باطل کی یہ مثال ہے، حق و باطل کی یہ مثال ہے، یعنی جس کو ثبات حاصل ہے، ٹھہراؤ ہے جس کے اندر، وہ حق ہے، لیکن جس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ثبات نہیں ہے، اس کے ہونے کو دوام حاصل نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ جھاگ باطل ہے، تھوڑی دیر کے لیے پانی کے اوپر پیدا ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، خود ہی ختم ہو جاتی ہے، جفاءً آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے، اسے ختم کرنے کے لیے کوئی ہیلا نہیں کرنا پڑتا۔ چونکہ پانی کے بلبلوں میں ہوا ہوتی ہے، اس کا نام جھاگ ہے، یہ بلبلے آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوا نکل جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پانی حق ہے، جھاگ باطل کی مثال ہے۔ قرآن کریم کا یہ طریقہ ہے کہ اگر الفاظ کی مدد سے، مفاہیم کی وضاحت سے بات سمجھ میں نہ آئے تو مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے، اور یہ علمی طریقہ ہے، اسلوب ہے، وہ اچھا ہے اور بہت ہی مؤثر ہے۔ اکثر لوگ علمی وضاحت ان کے ذہن میں نہیں پڑتی، چونکہ ذہن آمادہ نہیں ہوتے علوم کے لیے، ذہن معدے کے اختیار میں ہوتے ہیں، اور معدے کے ڈیمانڈ سے زیادہ آشنا ہوتے ہیں، مانوس ہوتے ہیں۔ انہیں چنا چاول اور بریانی، پیزا، برگر یہ کہو تو فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اگر آپ حق کہو، باطل کہو، حقیقت کہو، ہست کہو، نیس کہو تو ہینگ ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ذہن معدے کی خدمت میں ہے۔ جس طرح گھر کے اندر کوک رکھتے ہیں آپ، آج کل گھروں کے اندر ماسیاں اور کوک لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ خود ماسیوں نے بھی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، خود مہنگا کام کرتی ہیں کوٹھی میں، اور سستی ماسی اپنے گھر میں اس نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کے گھر کا کام کرے۔ اس مائی کا کام کیا ہے بنگلے کے اندر، کوٹھی کے اندر، یا یہ کوک باورچی، اس کا کام گھر والوں کے لیے صبح و شام کھانے پکانا۔ اس کو منڈی کے سارے ریٹ پتہ ہوتے ہیں، اس کو کھانا پکانے کی ساری ترکیبیں پتہ ہوتی ہیں، اس کو ٹیسٹ سارے پتہ ہوتے ہیں، اس کو ہر چیز کھانے سے متعلق، کھانے کی پوری کیمسٹری کو سمجھتا ہے یہ باورچی پڑھے بغیر، اس لیے بہترین کھانے گھر والوں کو پکا کے دیتا ہے۔ یہ کھانے اور باورچی، یہ اس کی دنیا ہے، باورچی کی یہی دنیا ہے۔ اگر آپ باورچی سے بیٹھ کر ملکی حالات پہ تبصرہ کرواؤ کہ اس وقت ملکی حالات یہ ہیں، سیاسی حالات یہ ہیں، ملک کے اندر ناامنی ہے، باورچی سے بات کر کے دیکھ لیں کہ ملک کے اندر ناامنی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یا اس وقت روز قدس ہے، کل باورچی سے پوچھو کیا ہے، تو اس کے نزدیک روز قدس کسی گوبھی کا نام ہوگا، ٹینڈے کا نام ہوگا، یہ تو وہ یہ پوچھتا ہوگا صاحب روز قدس بتاؤ ذرا، اور ٹینڈا ہے، گوبھی ہے، بھنڈی ہے، کون سا وہ ہے، تیار کر کے دیتا ہوں۔ آپ مثلاً سے کہیں کل روز قدس ہے تو وہ کہے ٹھیک ہے سر تیار کر کے دوں گا آپ کو، بتائیے روز قدس کیسے تیار ہوتا ہے، صرف مجھے میٹیریل بتا دیں، میں آپ کو روز قدس کل ڈش بنا کے دوں گا۔ چونکہ اس کا ہم و غم، اس کی دنیا ہی معدے سے مربوط ہے۔ بنگلے میں رہنے والوں کے معدے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، کوک انہیں بنا بنا کے دیتا ہے۔ تو ذہنی صلاحیت ساری پیٹ کی خدمت میں ہے، اور پیٹ ظاہر ہے ایک مخصوص ڈیمانڈ رکھتا ہے، ہر معنی اور ہر حقیقت سے اور ہر راز سے پیٹ کا تعلق نہیں ہے۔ پیٹ کا تعلق غلے سے ہے، چنے سے ہے، چاول سے ہے، بریانی سے ہے، مختلف طرح طرح کی ڈشوں سے ہے۔ تو ذہن اگر دن رات پیٹ کی خدمت میں لگا رہے تو اس ذہن میں بھی ایک ذہن بھی غلہ منڈی ہی ہے، اس ذہن میں کوئی اور بات نہیں ہے۔ اگر منڈی کی بات کریں سمجھ جاتا ہے، اور اگر آپ ہستی کی بات کریں نہیں سمجھتا، آپ علم کی بات کریں نہیں سمجھتا، آپ قرآن کی بات کریں نہیں سمجھتا، چونکہ یہ ذہن صبح و شام پیٹ کی خدمت میں ہے۔ خوب ایسے لوگوں کو بھی تو دین سمجھانا ہے جن کے ذہن آمادہ نہیں ہیں حقائق کو سمجھنے کے لیے، چونکہ ان کے ذہن مصروف ہیں، کسی اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کیسے سمجھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی دنیا کی مثالیں سمجھائی ہیں، روزمرہ مثالیں جو ان کے ارد گرد وقوع پذیر ہوتی ہیں،
انہی مثالوں سے ان کو بتایا گیا ہے. ممکن انہیں کتاب پڑھائی جائے, کلاس میں بٹھا کے سمجھایا جائے, یہ نہ سمجھے اور نہیں سمجھتے. تجربہ بھی ایسا ہی ہے, نہیں سمجھتے. مثال کے ذریعے سے بات انہیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. قرآن کریم نے حق و باطل کی وضاحت بھی کی ہے اور حق و باطل کی تفسیر بھی کی ہے آیات میں, اور حق و باطل کی مثال بھی دی ہے کہ جو لفظی وضاحت اور تفسیر سے بات نہ سمجھیں, مثال سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی, چونکہ مثال ان کی دیکھی بھالی ہے, مثال میں غور کریں. البتہ مثال بھی, جیسا میں نے مثال سے مطلب سمجھنے کے لیے ہمیشہ مثال ایک دی ہے کہ مثال کی حیثیت ٹی بیگ کی طرح ہوتی ہے. چائے کی پڑیا, چائے بنانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کپ ابلا ہوا پانی ڈال کے یا دودھ ڈال کے اس کے اندر چائے کی پڑیا اس کے اندر ڈال دیں, چائے کے اندر بھگو دیں. آپ تھوڑی دیر اس کو رکھیں گرم پانی اور گرم دودھ کے اندر. یہ پتی اپنا رنگ بھی چھوڑتی ہے اور اپنا ذائقہ بھی چھوڑتی ہے, اور جب آپ کے مزاج کا رنگ و ذائقہ بن جائے تو فوراً پڑیا کو نکال دیں. اگر یہ زیادہ دیر پڑیا رہی تو یہ چائے پینے کے قابل نہیں ہوگی, کڑوی ہو جائے گی, آپ سے نہیں پی جا سکتی. ٹائم ہوتا ہے اس ٹی بیگ کا چائے کے اندر اتنی دیر تک رہے جب اپنا رنگ و ذائقہ چھوڑ دے مناسب مقدار و حد تک, اس کے بعد ہمیں اسے نکال لینا ہے. مثال ذہن میں یہی حیثیت رکھتی ہے, ایک مطلب کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے مثال پیش کی جاتی ہے. یہ مثال جب اپنا رنگ و ذائقہ چھوڑ دے تو مثال کو نکال دو اور جس چیز کی مثال تھی اس کی طرف آ جاؤ. ابھی مثلاً ہم حق و باطل کو سمجھنا چاہتے ہیں مثال کے ذریعے, ٹی بیگ کے اس نمونے کے ذریعے. مثال ذہن میں لے جائیں, بارش جو آج بھی ہوئی اور ابھی برسات میں ہر روز ہوگی. بارش کے نتیجے میں پانی کا زمین پہ بہنا ندیوں نالیوں میں, یہ بھی مشکل کام نہیں ہے, ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے. بے شک جو کتابوں سے سروکار نہ بھی رکھتا ہو, پیٹ کی ہی سے اس کا تعلق ہو, سارا عمر کھانے پینے سے ہو, ٹینڈا بھنڈی ہی کے ساتھ اس کی دنیا ہو, تو بھی بارش کا بہنا سمجھ میں آتا ہے اس کو. اور بہتے پانی پہ جھاگ جو گھروں میں بنتی ہے, خواتین جب کپڑے دھویا کرتی تھیں کسی زمانے میں تو وہ تو نظر آتی تھی ان کو. ابھی مشینیں دھوتی ہیں اس میں بھی نظر آتی ہے جھاگ, اگر خواتین غور کریں, یا ماسیاں جب کپڑے دھوتی ہیں تو مالکن چلی جایا کرے دیکھنے کے لیے, مثال سمجھنے کے لیے. مشین کے پاس دیکھے, اس مشین میں جب چل رہی ہے تو اس میں جھاگ بنی ہوتی ہے, خصوصاً جب اس میں سرف صابن ڈالتے ہیں تو جھاگ زیادہ بنتی ہے. خوب یہی قرآن سمجھانا چاہتا ہے آپ کو. بس اتنی علم کی ضرورت ہے, اتنی غور کی ضرورت ہے. بارش, پانی کا چلنا کسی مشین میں یا زمین پر, اور اس کے اوپر جھاگ بننا, اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھو حق بھی سمجھ میں آ گیا, باطل بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے. لیکن تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا, کھڑے ہو کے دیکھیں کہ جھاگ آہستہ 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 ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور کچھ دیر کے بعد, چند منٹ کے بعد بالکل پانی رہ جاتا ہے, جھاگ ختم ہو جاتی ہے. قرآن فرماتا ہے کہ یہ کافی ہے حق و باطل سمجھنے کے لیے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جھاگ ختم ہو گئی, پانی بچ گیا, تو سمجھو آپ کو حق بھی سمجھ میں آ گیا ہے, باطل بھی سمجھ میں آ گیا ہے. کیسے؟ چونکہ حق یہی ہوتا ہے جو ہو, جس کا ہونا پائیدار ہو, جس کے اندر ٹھہراؤ ہو, جو ختم نہ ہو, جس کی ہستی ہو اور جاری رہے اس کی ہستی. لیکن جو تھوڑی دیر کے لیے نمودار ہو, تھوڑی دیر کے لیے نمائش کرے اپنے وجود کی یا اپنے ہونے کی اور پھر ختم ہو جائے, یہ باطل ہے. نیستی جس میں آ جائے یہ باطل ہے. جھاگ ختم ہو جاتی ہے, یہ باطل کی مثال ہے. ہر حق و باطل اب اس مثال سے سمجھیں. اب پڑیا نکال دیں, آ جائیں اشیاء اور حقائق کے اندر. یہ پڑیا تھی, یہ مثال, رنگ دے دیا اس نے, ذائقہ دے دیا اپنا, اس کو الگ کر کے اب آ جائیں اپنے کاموں کی طرف, اپنے روزمرہ معمولات کی طرف. ان کے اندر حق بھی ہے اور باطل بھی ہے. حق وہ کام ہیں جو پانی کی طرح ہیں. بارش برستی ہے,
اور پانی جمع ہوتا ہے اور یہ پانی دیر تک رہتا ہے، ٹھہراؤ ہے اس میں، اور پانی کا ہونا اسے ثبات حاصل ہے، ہستی ہے پانی کی۔ جاگ تھوڑی دیر بنتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے اس کے اندر، ہونا اس کا ثبات اس کو نہیں حاصل۔ اپنے روزمرہ معاملات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی دو چیزیں نظر آئیں گی، کچھ کام آپ کے جاگ کی طرح ہیں، کچھ کام پانی کی طرح ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، جاگ کی طرح ہیں۔ مثلا مثال، چھوٹی سی ایک مثال، آپ نے افطار میں کھانا کھایا، کھانا ابھی باقی ہے پیٹ کے اندر، غذائیت ہے، یہ غذائیت آپ کے پیٹ میں نظام ہضم کے عمل کے بعد خون میں اور دیگر غذائی مواد میں تبدیل ہو کر بدن کی توانائی بن جائے گی، لیکن ذائقہ اس کا، ٹیسٹ اس کا، لذت اس کی، وہ ابھی نہ منہ میں ہے، نہ پیٹ میں ہے، نہ معدے میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ جاگ کی طرح لذت جاگ ہے، غذائیت کو ثبات ہے، غذائیت ابھی بھی آپ کے پیٹ میں ہے افطار کے بعد سے۔ ذائقہ کب تک تھا؟ جب تک یہ کھانا زبان کے ساتھ ٹچ ہو رہا تھا، جو ہی زبان سے نیچے گیا بدمزہ و خوشمزہ ایک ہو گیا، تیرے حضور میں پہنچے تو محمود و ایاز سارے ایک ہو گئے، دال کھائی یا چکن کھایا، یہ سب زبان کی حد تک ہے۔ زبان پہ چکن الگ ہے، دال الگ ہے، لیکن حلق کے نیچے پیٹ میں الگ الگ نہیں، ایک ہے سب۔ غذائیت محفوظ ہے، ذائقہ ختم ہو گیا، طعم ختم ہو گیا یہاں پر، یہ جاگ تھی جو ختم ہو گئی۔ ان کو آپ اپنے تمام اعمال، فردی اعمال، اجتماعی اعمال، قومی اعمال، عبادی اعمال، غیر عبادی اعمال، ان سب کے اوپر آپ اس کو تطبیق کریں، اس مثال کو جو قرآن کریم نے حق اور باطل کی وضاحت کے لیے بیان کی ہے۔ بہت سادہ سی مثال ہے اور آسان مثال ہے۔ اس مطلب کے بعد اب آتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی اور کائنات کے لیے بھی حق کو ایک قانون کے طور پر بنایا ہے، اور باطل اس کے مقابلے میں ایک سنت دیگر و قانون دیگر و ضابطۂ دیگر موجود ہیں، اور یہ دونوں حق اور اس کے مقابلے میں باطل، یعنی ہونا اور نہ ہونا، ہستی اور نیستی، کائنات کے قانون کو ابھی ہم یہاں بیان نہیں کرتے، حق و باطل، اگرچہ پہلے اسی کی وضاحت لازمی ہے۔ اگر نظام ہستی میں، کائنات میں حق و باطل کی وضاحت نہ ہو، انسانی نظام میں حق و باطل سمجھ میں نہیں آتا، اور کائنات کے اندر حق و باطل کی وضاحت ظاہر ہے اس موضوع، ہمارے اس فرصت کا یا کارگاہ کا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کی ترجیح میں نہیں ہے یہ علوم، یہ بات فلسفہ سمجھاتا ہے۔ کائنات کی تفسیر، کائنات کی تشریح، کائنات کی حقیقت سے آشنا کرنا، نظام ہستی، یہ علم فلسفہ کے ذمے ہے۔ وہ فلسفہ جو پاکستانیوں کے لیے سخت مضر ہے، ان کی روٹی کے لیے، جاب کے لیے اور ان کے فیوچر کے لیے، ان کی شہرت کے لیے سخت مضر ہے۔ فلسفہ پڑھو گے کھاؤ گے کیا؟ اس لیے کوئی پاکستانی نزدیک نہیں جاتا، اور جو قوم اس علم سے محروم ہے وہ ابد الآباد پسماندہ قوم ہے۔ محال ہے اس قوم کا ترقی کرنا، صنعت میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، کسی شعبے میں اس کے اندر سائنسدان پیدا ہوں، اس کے اندر بڑے بڑے علامے پیدا ہوں، اس کے اندر سب کچھ پیدا ہو، لیکن یہ سوسائٹی، یہ بے حیثیت قوم، یہ معاشرہ ہرگز ترقی نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتا، نہ کہ دینی مسئلے میں، دنیاوی امور میں ترقی نہیں کر سکتے جب تک یہ فلسفہ نہیں پڑھیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ معلوم نہیں یہ کیسے ہوگا پاکستان میں، کون سی نسل پاکستان کی آئے گی جن کے اذہان فلسفی ہوں گے، جو فلسفہ کے دوست ہوں گے، جو فلسفہ پسند کرنے والے ہوں گے، جو فلسفہ کو اپنی ترجیح میں رکھیں گے۔ یہ مادر علم ہے، تمام علوم کی ماں ہے فلسفہ، تمام علوم اس سے جنم لیتے ہیں۔
اور یہ رئیس العلوم ہے، سرپرست ہے تمام علوم کا، تمام علوم کی سرپرستی کرتا ہے۔ جو علم اس سے باہر ہے وہ علم ایسے آوارہ ہے، وہ علم نہیں ہے، ایسے اوٹ پٹانگ ہے وہ، جو فلسفہ کے زیر سایہ نہیں پڑھتا۔ مثلا میتھ فلسفہ کی شاخ ہے، فزکس فلسفہ کی شاخ ہے، کیمسٹری فلسفہ کی شاخ ہے، عقائد فلسفہ کی شاخ ہے، شریعت فلسفہ کی شاخ ہے۔ ان سب کا سرپرست علوم علم فلسفہ ہے۔ خوب ہمارے مفتیان نے ہمیں فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، اسے پڑھنے سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیندار رہنا ہے تو صرف مزاروں پہ رہو، فلسفے کی طرف نہیں آنا، اور بعض سکلز آپ سیکھ لو انڈسٹری چلانے کے لیے۔ آپ کو فقط یہ چند مہارتیں آنی چاہیے اور یہ اپنا کام چلاؤ، چولہا چلاؤ، آپ کو کیا لگے کائنات خدا نے کیسے بنائی ہے۔ آپ چائنا کی فیکٹری دیکھو کیسے بنائی ہے اس نے، چلے گی کیسے، یہ سیکھو۔ آپ اللہ کے کاموں میں مداخلت نہ کرو، نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دیکھو چائنا کیا کر رہا ہے، کیا بنا رہا ہے، اور ہم نے اسے خریدنا کیسے، اسے بیچنا کیسے ہے، اسے استعمال میں کیسے لانا ہے۔ یہ طے ہے عزیز من، جب تک کسی قوم کی بنیاد میں فلسفہ نظام ہستی، فلسفہ حیات، فلسفہ انسان، فلسفہ خلقت نہ ہو، جس قوم کے پاس فلسفہ نہ ہو، یعنی کائنات شناسی نہ ہو، ہستی شناسی نہ ہو، انسان شناسی نہ ہو، جہت ہی نہیں ہوتی اس کی، وہ کدھر جا رہی ہے اسے خود نہیں معلوم۔ وہ سمن بکمن اومیون لا یعلمون ولا یفقہون، انہیں کچھ نہیں پتا کدھر جانا ہے ہمیں۔ اور تمام غربی شرقی اقوام میں جا کر دیکھیں، سب سے زیادہ مقبول ترین علم مغرب میں فلسفہ ہے۔ مغربی دانشور فلسفے کو سب سے زیادہ پسندیدہ علم ہے ان کا۔ ہمارے علوم پسندیدہ نہیں۔ کوئی بھی آپ مغرب میں جائیں، کسی بچے سے پوچھیں، کوئی پائلٹ نہیں بننا چاہتا۔ ایک بچہ بھی آپ کو، کوئی یتیم بھی پائلٹ نہیں بننا چاہتا۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے پائلٹ بننے کا مطلب کیا ہے۔ پائلٹ کا مطلب یہ ہے کہ مزدور بنو، جا کر بے گناہوں پہ بم مارو۔ وہ کیا بنو گے؟ اسکالر، فیلسوف، مدبر، مفکر۔ آپ فہرست نکالیں، مثلا اسی وقت مغرب کے اندر سینکڑوں فیلسوف ہیں، ایک ایک ملک کے اندر سینکڑوں فیلسوف۔ برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں اس وقت سینکڑوں فلاسفہ موجود ہیں ان کی۔ امریکہ میں اپنے طرز کا فلسفہ ہے ان کا، ظاہر ہے قرآنی فلسفہ، الہی فلسفہ، حقیقی فلسفہ نہیں ہے ان کے پاس، اپنے طرز کا فلسفہ ہے، مادی فلسفہ ہے، اور اپنی مادی دنیا کا فلسفہ ہے ان کے پاس، لیکن بالآخر اپنا نظام فلسفے کی مدد سے چلا رہے ہیں، نہ ان صنعتوں کی مدد پر۔ صنعتیں فلسفہ کی بنیاد پر قائم ہیں، سیاست فلسفہ کی بنیاد پر قائم ہے، سوسائٹی فلسفہ کی بنیاد پر استوار ہے، اور یہ علم ہم سے چھین لیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ اسی محرومیت کا نام ایک لعنت ہے۔ قرآن میں لعنت وہ نہیں ہے جو یہاں پاکستان میں جس کو لعنت کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں لعنت گالی ہے، فوش ہے۔ قرآن کریم میں لعنت سے مراد رحمت کے مقابلے میں اپوزٹ حالت ہے۔ لعنت یعنی محرومیت، رحمت نعمت کا ہونا، لعنت اس نعمت کا نہ ہونا۔ اور یہ علم نہ ہونا ایک لعنت ہے، یہ واقعاً لعنت ہے، یہ لعن شدہ ہیں پھر ہم۔ اور کچھ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، محروم کیا ہے اپنی اقوام کو۔ سر سید احمد خان امام ہے اس لعنت کی آغاز کا، امام سرخیل سر سید احمد خان ہے، جس لعنت میں اس نے اس قوم کو ڈالا ہے۔ یہ لعنت سر سید احمد خان نے شروع کی ہے، گلے میں ڈالی ہے ہمارے۔ نظام ہستی وہاں پڑھنا ہے، اس علم کے اندر پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے۔
اس کے پڑھے بغیر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بعض اساتید علماء کے بقول حتیٰ یہ علم پڑھے بغیر دین بھی سمجھ میں نہیں آتا، دین بھی پلے نہیں پڑتا انسان کے اگر یہ علم انسان حاصل نہ کرے. یہ اس لیے وضاحت کی ہے کہ یہاں پر ہم حق و باطل کا وہ قانون جو کائنات کے لیے، نظام ہستی کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس سے بحث نہیں کریں گے. بحث سنن الہی میں، چونکہ یہ سنن حیات انسانی کے لیے جو سنن ہیں ان سے بحث ہو رہی ہے یہاں پر، وہ موضوع ہیں یہاں. سنن کائنات و سنن تکوینی و سنن نظام ہستی زیر بحث نہیں ہے، ہر چند قرآن میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سنن کو ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں. لیکن اس وقت ہم حیات انسانی کے لیے ضوابط کو سمجھ رہے ہیں. حیات انسانی کے لیے بنیادی ترین سنت یہی سنت حق و باطل ہے. ایک قانون ہے حق، اس کے مقابلے میں ایک قانون ہے باطل. انسانی اعمال کے لیے، انسانی افکار کے لیے، انسانی حرکت کے لیے، انسانی حیات کے لیے، انسانی نظام کے لیے سنت حق اللہ نے قائم کی ہے اور انسان کو حکم دیا ہے کہ اس سنت حق پر قائم رہو. اس کے مقابلے میں قانون باطل بنایا ہے اور کہا ہے کہ اس قانون پہ بھی چل سکتے ہو تم اگر ارادہ کرو چاہو تو، لیکن تباہی ہے. سنت باطل و قانون باطل پر چلنا ہلاکت ہے و تباہی ہے. قانون حق پر چلنے میں نجات ہے، سعادت ہے و ارتقاء ہے. دنیا و آخرت کی تمہاری بقا قانون حق پر عمل ہونے میں ہے. قانون حق انسانی حیات کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور ساتھ ہی پھر تاکید بھی کی ہے کہ اس قانون کی تمہیں پابندی کرنی پڑے گی. اس قانون کو پہلے سمجھنا ہوگا اور اس کے اوپر چلنا ہے تمہیں. بنی اسرائیل چونکہ قانون شکن قوم ہیں جنہوں نے تمام دینداروں کو قانون شکنی سکھائی ہے. مسلمانوں کے اصل استاد بنی اسرائیل ہیں. جتنے کرتب آج مسلمان کرتے ہیں یہ سارے قرآن نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل سے شروع ہوئے ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ کے آغاز میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متوجہ کیا ہے کہ ایک غلط کام تم حق اور باطل کے اندر انجام دے رہے ہو. توجہ فرمائیں ان آیات پر. آغازین آیات ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کی. آیا 40 سے شروع ہوتا ہے یہ مضمون. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. سنت عہد پہلے بیان کی ہے، قانون عہد اور وفا. وَإِيَّیَّ فَارْحَبُونَ. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اپنے عہد کو وفا کرو تاکہ آپ کے ساتھ جو عہد کیا گیا ہے وہ بھی وفا ہو، پورا ہو جائے. اور اس کے بعد فرمانا ہے کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. بنی اسرائیل، جو کچھ ہم نے قرآن میں نازل کیا ہے اس نبی پر، اس پر ایمان لے آؤ. چونکہ یہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات و انجیل کی جو پہلے نازل ہوا ہے. اور اول کافر نہ بنو، کافر نمبر 1 نہ بنو. یہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسان کافر نمبر 1 بنے، مجرم نمبر 1، مجرم نمبر 1، یعنی سب سے آگے مجرم، جرائم کی دنیا میں سب سے آگے. یہ کام نہ کرو آپ. اول کافر مت بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور دین فروشی نہ کرو حقیر مال کے بدلے میں، حقیر پیسوں کے بدلے میں، حقیر معاوضے کے بدلے میں اور حقیر چیزوں کے بدلے میں آپ ہرگز دین خدا مت بیچو. کیونکہ دین کے بدلے میں جو بھی آپ کو ملے گا وہ حقیر ہے. اس وقت ہیں دین کے بدلے میں لاکھوں روپیہ لیتے ہیں. مثلا ایسے خطیب ہیں پاکستان میں، سپر سٹار. بعض ایسے ہیں کہ مجلس ڈالر میں لیتے ہیں، ان کا فکس ریٹ ہے کہ ڈالر میں دیں گے آپ. $1000 ایک مجلس ان کی، البتہ 4-5 سال پہلے کا ریٹ تھا. اب کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، یہ معلوم نہیں ابھی ریٹ کیا ہے ان کا
ڈالر میں لیتے ہیں پیسہ. بعض ایسے ہیں جو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے بینک میں پیسہ جمع کرو, بینک سے میسج آئے گا کہ اتنا اماؤنٹ ہمارے بینک میں آیا ہے, ہوٹل کی بکنگ کرو 5 اسٹار ہوٹل کی, اور گاڑی اور ساتھ گارڈ اور فلاں اور ساتھ کھانے کا مینیو, پھر ہم سوچیں گے استخارہ نکالیں گے کہ آپ کی مجلس پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. ایسے خطیب پاکستان میں ہیں, انڈیا پاکستان دونوں میں ہیں, جو محرم سفر اضحیٰ کے ایام, اس کو سیزن کہتے ہیں, سیزن, اور پورا سیزن بیچ دیتے ہیں. کسی ٹینڈر نکالتے ہیں کہ کوئی ہے جو محرم سفر کا ہمارا سیزن خرید لے. سیزن خریدنے سے مراد ان کی یہ ہے کہ وہ ہمیں اتنا پیسہ, ہماری ڈیمانڈ ابھی دے دے محرم سفر سے پہلے, پھر اس کے بعد ہم سے جتنی مجالس پڑھوانی ہے پڑھوا کے اور اس سے زیادہ کما لے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 کروڑ روپیہ دے دو محرم سفر دونوں کا, پھر اس کے بعد آپ 2.5 کروڑ کما لو, آپ 3 کروڑ کما لو. اور ایسے آڑتی ہیں جو ان کو یہ بزنس آتا ہے اور وہ کرتے بھی ہیں. 2 کروڑ اس ذاکر خطیب کو دے دیا, اور پھر اس کے بعد ان سے مجلسیں مختلف ملک کے ہر جگہ پر پڑھوا کے ان سے فیسیں لے کے اور بنا لیتے ہیں, 2.5-3 کروڑ کما لیتے ہیں. 2 کروڑ اس کو دیتے ہیں, باقی اپنا ان کا نکل آتا ہے. یہ کام ہو رہا ہے. اب یہ حقیر ہے, یہ 2.5 کروڑ. قرآن اسی کو کہہ رہے ہیں یہ حقیر ہے. اگرچہ 2.5 کروڑ آپ میں لگتا ہے بہت زیادہ ہے, لیکن قرآن کہتا ہے سمنن قلیلا سمنن حقیرا. یہ صغیر و پست و گھٹیا پیسہ ہے, جو دین کے بدلے میں لیا جائے وہ گھٹیا پیسہ ہے, کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو. دین بیچ کر جو پیسہ لیا جائے وہ گھٹیا پیسہ ہے, سب سے پست پیسہ ہے. دین خدا بیچ کر جو پیسہ لیا جائے, وہ مقدار میں زیادہ ہو یا مقدار میں کم ہو, فرق نہیں پڑتا. وہ گھٹیا ہے, پست ہے, پلید پیسہ ہے. یہ اس سے روکا گیا کہ خبردار یہ کام مت کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور مجھ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. اور اس کے بعد آیا 42 میں ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, حق و باطل میں تلبیس مت کرو, مخلوط مت کرو. حق کو باطل کے اندر, باطل کو حق کے اندر مخلوط مت کرو, ملاؤ مت. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق کو چھپاؤ مت. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جب کہ تم جانتے ہو, حق کو جانتے ہو, باطل کو جانتے ہو. کاروبار نہ بناؤ حق کو باطل کے ساتھ, باطل کو حق کے ساتھ ملا کر اپنا بزنس نہ چلاؤ تم. یہ تمہارے لیے ناجائز ہے اور جرم ہے تمہارے لیے. اے بنی اسرائیل, دین کے اندر حق کو حق رکھو اور باطل کو باطل رہنے دو. حق پر قائم رہو, باطل سے دوری اختیار کرو, مخلوط نہ کرو اور چھپاؤ مت حق کو. یہ 2 کام کرنے ہیں. حق, اب ہر چیز میں حق ہے, ہر کام میں حق ہے. مثلا ابھی ہم یہاں بیٹھ کے جو عمل ہم خود کر رہے ہیں, اس میں حق بھی ہے, ایک اس کا راستہ و ایک پہلو, اور اس کے اندر باطل بھی ہو سکتا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ اس عمل کے اندر حق کی بنیاد پر اپنا یہ عمل قائم کرو. اس کی بنیاد حق ہو, پڑھنے کی بنیاد حق ہو, پڑھانے کی بنیاد حق ہو, عبادت کی بنیاد حق ہو, آنے کی بنیاد حق ہو, جانے کی بنیاد حق ہو. باطل کی بنیاد پر, یعنی کسی ایسی ناپائیدار چیز کی بنیاد پر یہ عمل مت کرو. حق کو اساس قرار دو. اپنی زندگی کی بنیاد, اپنے عمل کی بنیاد, اپنے عقیدے کی بنیاد, اپنی سوچ کی بنیاد حق کو رکھو, ثابت, پائیدار. اور وہ امور جن کو دوام حاصل ہے, ہستی ہے جن کی, ان کے اوپر ان کو, ان اصولوں پر اپنے عمل کے بنیاد رکھو. ان پر بنیاد نہ رکھو جن کو کسی قسم کا ٹھہراؤ نہیں ہے, جاگ کی طرح ہیں, جو ٹھہرے ہوئے ہیں, ثابت ہیں, ان کے اوپر بنیاد رکھو. جو ناپائیدار ہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کے اوپر اپنی زندگی کی بنیاد مت رکھو. کہ اگر باطل کے اوپر بنیاد رکھی, یہ زندگی ناپائیدار ہے. جاگ کے اوپر گھر بنایا ہے, جاگ کے اوپر زندگی بنائی ہے, جاگ کے اوپر آپ نے شخصیت بنائی ہے. جاگ کے اوپر جو شخصیت بناؤ گے نابود ہے, ختم ہے, ناپائیدار ہے,
خود ختم ہونے والی ہے. جاگ پہ بنی ہوئی زندگی، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ملائکہ آ کر اس کو نابود کریں، اس کو آ کر دوسرے آ کر دھکا دیں یہ دیوار گرانے کے لیے. یہ خود نابود ہو جائے گی جو جاگ کی بنیاد پر انسان زندگی بناتا ہے. بنی اسرائیل چونکہ حق کشی و حق فروشی میں سب سے آگے ہیں، اس لیے ان کی جا بجا ان کو خطاب کر کے اور ان کے خطاب کو قرآن میں لکھا گیا ہے. متعدد آیات ہیں. بنی اسرائیل میں مثلا ہر کام انہیں جو حکم دیا جاتا تھا وہ باطل کی بنیاد پر اس کام کو قائم کرتے، حق ہوتے ہوئے، رائے حق، سنت حق، قانون حق کے ہوتے ہوئے باطل کی بنیاد پر اسے قائم کرتے، لذت محسوس کرتے تھے کہ یہی کام ہم ٹیڑھا کریں. مثلا کلاس کے اندر، گھر کے اندر، خاندان کے اندر فرض کریں ہم مختلف مزاجوں کے افراد ہیں، ایک ہی کام دو آدمیوں کو بتایا جائے، ایک وہ کام انجام دیتا ہے اور جو اصول اپناتا ہے کام کے انجام دینے کے لیے بنیادیں وہ اور ہیں، دوسرا وہی کام کرتا ہے لیکن ان ضابطوں کے برعکس، الٹ غلط اصولوں کے اوپر وہی کام کرتا ہے. دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ پر. علامہ اقبال کے بقول کے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. گدھ لاشخور، وہ پرندہ جو مردار کھاتا ہے، یہ بھی اونچی پرواز اڑ رہا ہے اور اسی فضا میں، اور شاہین بھی یہیں اڑ رہا ہے، لیکن دونوں کی دنیا الگ ہے. ایک کی دنیا مردار کھانا ہے اور ایک کی دنیا فضا میں شکار کرنا ہے، بلندیوں پہ جانا ہے. شاہین کی پرواز اور گدھ کی پرواز ایک ہی آسمان میں ہو رہی ہے، لیکن یہ کہاں اور وہ کہاں. یہ اس اونچائی سے پھر مردار پہ گرتا ہے آ کر، اور وہ اس اونچائی پہ شکار پہ جپٹتا ہے جا کر. شکار سے مراد یعنی ہدف، بڑا ہدف رکھتا ہے اور اسی پرواز میں اس ہدف تک پہنچتا ہے. جبکہ گدھ اتنی اونچی پرواز کے بعد، اتنی بڑی ڈگری کے بعد پھر گندگی پہ اترتا ہے، ڈگری لے کر اونچی پرواز اڑ کے پھر نیچے آتا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پھر مردار کے اوپر جپٹ کے پڑتا ہے وہاں پر. یہ دو اصول ہیں، ایک ہی فضا میں دو پرندے ہیں، دو شخصیتیں ہیں، دونوں کے دو اصول ہیں، دونوں پرواز کر رہے ہیں، لیکن ایک کی بنیاد کس پر ہے، دوسرے کی بنیاد کس کے اوپر ہے. حق و باطل میں دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں. آیات متعدد ہیں، انشاءاللہ آنے والے ایام میں ان آیات کا جائزہ لیں گے جو حق تعالیٰ نے اس قانون حق و باطل کے لیے بیان فرمائی ہیں. وصلی اللہ علی محمد. قانون ہے نظام کائنات کے لیے بھی اور انسانی حیات کے لیے بھی. نظام ہستی کے لیے بھی قانون حق ہے اور قانون باطل، اور انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھی یہی قانون ہے، حق و باطل. لیکن حق و باطل کائنات کے اندر الگ نوعیت سے ہے اور حق و باطل انسان کی حیات کے لیے ضابطے کے طور پر اس کی نوعیت مختلف ہے. قرآن کریم میں ہر مطلب کو ان دو قوانین کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے. ہر حکم، ہر قانون، ہر ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اسے یا حق کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے یا باطل کے ساتھ اس کا ربط ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ دو اساسی سنتیں ہیں، قانون ہیں، بنیادی قانون ہیں، اور باقی سارے قوانین ان دو قوانین کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. بعض قوانین ایسے ہیں جو باطل کی طرف لوٹتے ہیں اور بعض قوانین ایسے ہیں جو حق کی طرف لوٹتے ہیں. پیدائش میں بھی قوانین اسی طرح سے ہیں، کچھ حق سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا منبع
حق ہے، اور کچھ ضابطے ایسے ہیں جو باطل سے پھوٹتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں اور سر اٹھاتے ہیں، ان کا منبع باطل ہے۔ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کر پیدا کیا ہے، انسان صاحب اختیار ہے، موجود با ارادہ و موجود با اختیار ہے، اس لیے اس کے لیے دو قانون ہمیشہ بنانے پڑیں گے، دو قانون متقابل، دو قانون متضاد، ایک قانون نجات کا اور ایک قانون ہلاکت کا، جو ارادہ و اختیار رکھتا ہو۔ اس وجہ سے صرف انسان اس قابل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خلقت انسان کے آغاز میں ملائکہ کو مطلع کیا کہ میں زمین پر خلیفہ و جانشین بنا رہا ہوں، ملائکہ نے سوال اٹھایا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا رہے ہیں، جانشین بنا رہے ہیں، جو سفک دماء کرے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا زمین کے اوپر۔ یعنی جس ترتیب سے اور جس ترکیب سے اور جس مواد سے اسے بنایا جا رہا ہے، وہ ان دو کاموں کے لیے زیادہ موزوں ہے، تصفیق دماء اور تفسید فی الارض یا فساد فی الارض، جبکہ ہم تقدیس و تسبیح کرنے والے ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بات کی تردید بھی نہیں کی اور تائید بھی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، بلکہ انہیں یہ فرمایا کہ میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ سوال ہے، اور جو میں جانتا ہوں اس کی وجہ سے اسے بنا رہا ہوں۔ اور پھر فوراً ہی فرشتوں پر وہ راز کھل گیا اور تسلیم ہو گئے، مان لیا، انہوں نے بھی بطور خلیفہ انسان کو قبول کیا اور تسلیم ہوئے۔ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں تھا کہ آدم امام بن کر آگے کھڑے ہوئے اور ملائکہ نے پیچھے صفیں باندھی، اور پھر مکبر نے اللہ اکبر کہا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، زانو ٹیکے، انہوں نے انگوٹھے زمین پہ لگائے، ہتھیلیاں زمین پہ رکھیں اور پیشانیاں زمین پہ رکھیں، چونکہ یہ کام زمین پہ ہو ہی نہیں رہا تھا، یہ ماجرا زمین پہ نہیں ہو رہا تھا، اور اگر زمین پہ بھی ہوتا، فرشتے کی پیشانی نہیں ہے، گوڑے نہیں ہیں، گھٹنے نہیں ہیں، انگوٹھے نہیں ہیں اس کے، تاکہ وہ اس طرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات انسانی کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے سنن مقرر کی ہیں و قوانین بنائے ہیں۔ ان سنن و قوانین میں سے ایک اہم بنیادی و اساسی ضابطہ خداوند تعالی نے قانون احقاق و ابطال ہے، جو سنت حق و باطل کی بنیاد پر قائم ہے و استوار ہے۔ قانون احقاق و ابطال جو حیات انسانی کی ہدایت کے لیے ہے، ضابطہ حق و باطل کی بنیاد پر ہے۔ یہ قانون حق و باطل اصل سنت و سنن ہے۔ پہلی سنت کہہ لیں ہم، ترتیب کے لحاظ سے اگر بحث کرتے ہم تو سب سے پہلے اس سنت سے بحث ہونا چاہیے تھی، سنت حق و باطل یا قانون حق و باطل۔
دو طرح کا سجدہ کرے جیسے انسان کرتا ہے. انسان جو سجدہ کرتا ہے یہ سجدے کا مصداق ہے نہ معنی ہے. مفہوم سجدے کا، معنی سجدے کا الگ ہے. سجدے کے مصادیق مختلف ہیں. ایک مصداق سجدے کا یہ ہے جیسے انسان نماز میں صلاتی یا عبادی سجدہ کرتا ہے. ملائکہ نے اس طرح سجدہ نہیں کیا بلکہ تسلیم کیا، تسلیم ہوئے. جس طرح تمام موجودات اللہ کے سامنے تسلیم ہیں، خدا کے خلیفہ کے سامنے بھی تسلیم ہوئے. اقرار کر لیا خلافت آدم کا. خداوند تبارک و تعالی نے ملائکہ کو آگاہ کیا کہ انسان اس قابل ہے کہ یہ خلیفہ خدا بن سکے زمین کے اوپر. کیوں بن سکے؟ چونکہ خصوصیت ارادے و اختیار کی فقط انسان میں ہے. ملائکہ نہیں بن سکتے اس وجہ سے کہ وہ یہ اختیار جیسے انسان کا ہے نہیں رکھتے. ملائکہ ان کے لیے ایک قانون ہے، فقط ایک ضابطہ ہے اور اس کے اوپر مجبور ہیں، اسے ترک بھی نہیں کر سکتے. جبکہ انسان کو یہ حق دیا گیا ہے اور اس حق کو استعمال کر کے انسان نے اس مقام خلافت تک پہنچنا ہے. پہلے انسان کی مدد کی گئی. اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے اسباب فراہم کیے ملائکہ کے ذریعے، ملائکہ کو حکم دے کر. ملائکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا نظام چلانے کا عملہ ہے یا بعض کے بقول سٹاف ہے اللہ کا. ارادہ خدا ملائکہ کے ذریعے نافذ ہوتا ہے. ملائکہ جو خدا کے ارادوں کو کائنات میں نافذ کرتے ہیں، عملی کرتے ہیں، فرامین خدا اجرا کرتے ہیں اور ترک نہیں کر سکتے. انسان ٹھکرا سکتا ہے اللہ کا فرمان، ملک نہیں ٹھکرا سکتا، فرشتہ نہیں ٹھکرا سکتا، چونکہ اختیار نہیں ہے، حق نہیں. یہ با اختیار ہونے کے لیے لازمی ہے. اگر دو قانون نہ بنائیں، صرف ایک راستہ انسان کے لیے، ایک قانون بنایا جاتا، انسان کے اختیار کی نفی ہو جاتی ہے. انسان کا اختیار قائم نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا. چونکہ ملائکہ کے لیے صرف ایک قانون ہے، زمین و آسمان کے لیے ایک قانون ہے، تمام موجودات کے لیے ایک قانون ہے. انسان اور انسان کی شبیہ اگر کوئی مخلوق ہو جیسے جن ہیں، ان کے لیے دو قانون ہوں گے ہمیشہ، چونکہ انہیں ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، شعور دیا گیا ہے. اور اس بنا پر دو قانون، ایک نجات کے لیے ہے اور ایک قانون انسان جس پر اگر اختیار کرے اور چلے، چن لے اس کو، وہ اس کی ہلاکت کے لیے ہے، رسوائی کے لیے ہے، دنیا و آخرت کی بربادی کے لیے ہے. انسان کے لیے انسان کی فضیلت اسی میں ہے، کمال انسان کا اسی میں ہے کہ اس طرح کے قوانین ہوں، انتخاب کر کے جائے، چن کے جائے، تشخیص دے کے انتخاب کرے اور پھر اس پر سفر کرے تاکہ برتر ہو، خلیفہ بن سکے اللہ کا، نائب بن سکے خدا کا. اگر اللہ نے ایک قانون بنا کر اس کو اس کے اوپر پابند کیا ہوتا، مجبور کیا ہوتا، یہ مجبور خلافت کے لائق نہیں ہے. انسان سے پہلے ملائکہ تھے، مقدس تھے اور تمام دیگر مخلوقات تھیں، لیکن وہ مقام خلافت کے لیے کافی نہیں، لائق نہیں تھی خلافت کے لیے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں خلقت میں ایک پہلو کے ساتھ خلق کیا گیا ہے، بغیر ارادے اور اختیار کے انہیں خلق کیا گیا ہے. جبکہ خلافت الہیہ کا حامل وہ ہو سکتا ہے